معراج کی شب جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس سے براق پر سوار ہو کر کے چلے تو ایک جگہ بہترین خوشبو آئی، بڑی اچھی خوشبو۔ حضرت جبریل امی ہم رکاب تھے، یعنی ساتھ تھے۔ پوچھا ہے جبریل یہ کون سا مقام ہے کہ خوشبو عجیب آ رہی ہے، خوشبو عجیب آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امی نے براق سے کہا کہ ذرا نیچے کو اتر جا۔ وہ اس ٹیلے پہ براق اتر گیا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ اس جگہ اس ٹیلے میں سے خوشبو آ رہی۔ پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے اس عورت اور تینوں بچوں کی قبر وہ تھی اس کا واقعہ سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے یہ ایک عورت ہے جس نے اپنے تینوں بچے اپنے سامنے چلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں جلتے ہوئے دیکھ لیے، مگر اس کا ایمان جو ہے پائے لغزش میں کمی نہیں آئی، یعنی لغزش نہیں آئی اس کے ایمان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کی خوشبوئیں عنایت فرما دی ہیں، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھلی ہوئی ہے، جس سے کہ یہ پورا ماحول پورا جو ہے عالم مہک رہا ہے اس کی خوشبو سے، جنت کی خوشبو سے۔ سلمانوں، ایک واقعہ یا ایک امتحان نہیں، یہ ایمان والوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے مرحلے رکھے ہی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ دوسرے سپارے میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ ہم یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہم سے امتحان نہ لیا جائے گا؟ ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا، جب ان پر سختی پہنچی، امتحان کی سختی پہنچی، وزلزلوا تو وہ لرز اٹھے، اور رسول اور ان کے ساتھ والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، جان لو کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آپ نے سنا اور سنی رہے ہیں، اور پڑھ لو اور پڑھ کے دیکھ لو کہ جن کے لیے دونوں جہان اللہ نے بنائے، یہ دنیا بھی انہی کے لیے بنی ہوئی ہے، اور عالم برزخ بھی، عالم بالا بھی، جنت اور تمام کائنات انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ مگر پریشانیوں کا عالم دیکھو مسلمانوں، وہ اگر کہہ دیں پہاڑ کو کہ یہ پہاڑ سونے کا ہے تو آج اس پہاڑ میں سونا نکل رہا ہے، عرب میں سونا نکل رہا ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ میں کہہ دوں تو سونے کا ہو جائے تو وہ سونے کا ہو گیا، کہہ دیے کہ پہاڑ چاندی کا ہو جائے تو وہ چاندی کا ہو گیا۔ اتنا اختیار ہوتے ہوئے مسلمانوں، جب شاب ابی طالب میں آپ کو قید کیا گیا، 3 سال تک سرکار اور مسلمان قید رہے اس گھاٹی میں، تو آج کے قیدیوں کو کیسی بھی جیل ہو تو اس جیل میں کھانا بھی دیا جاتا ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، ضرورت کے مطابق کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، گرم یعنی کہ سردی میں گرم کپڑے دیے جاتے ہیں، گرمی میں اور بھی چیزیں دی جاتی ہیں۔ ہر کسی پوری دنیا میں کوئی جیل ایسی نہیں جس میں کہ کھانا نہ دیا جاتا ہو یا اور چیزیں نہ دی جاتی ہوں، مگر مسلمانوں وہ شاب ابی طالب کی گھاٹی میں سرکار کو اور مسلمانوں کو قید کر دیا، 3 سال تک قید رکھے، نہ پانی جانے دیتے تھے، نہ سبزی جانے دیتے تھے، اور نہ اناج کا کوئی دانہ کفار مکہ اس جگہ جانے دیتے تھے۔ عید کے دن ایک دن آتا تھا سال میں کہ وہ آ کر کے وہ خرید سکتے تھے، ایک دن صرف خرید سکتے تھے، تو ایک دن کیا خرید سکتے تھے بھائی؟ جو کچھ تھا وہ پہلے سال کے لیے خرید لیا، چلو ٹھیک ہے، جو کچھ تھا خرید لیا، اب دوسرے سال کے لیے کائے سے خریدیں؟ آنا جانا بند ہے، کما نہیں سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، مجبوری نہیں کر سکتے۔ دوسرا سال بھی کٹ گیا، تیسرے سال میں کچھ نہیں تھا، بالکل نہ زیور تھے، نہ پیسے تھے، اور نہ کوئی اور ساز و سامان تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو جو بچھانے کی کھالیں تھیں وہ گرم گرم کر کر کے انہیں اوٹا کر کے ان کے پانی پیے۔ بھوکوں کے مارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سوکھ کے ایسے ہو گئے۔ جب 3 سال بعد وہ قید سے جان چھوٹی تو آتے ہی اسی سال ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اور بھی کئی اس میں ہی جو ہے دم توڑ گئے۔
یہ حالت ان کے لیے مسلمانوں جن کے لیے پوری کائنات سجائی گئی ہے. یہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ دنیا تو ان کے لیے ہے ہی، آخرت میں بھی جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر حساب کتاب کی بات ہوتی تو جیسے جیسے مرتا آدمی ایسے حساب کتاب لے کر کے اس کا جنت ہے تو جنت، اور اگر دوست کی ہے تو دوزخ میں کو اسے بھیج دیتے. مگر سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب تمام اول سے لے کے آخر تک تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، شہداء کرام بھی ہوں گے، اور صدیقین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے، سب کو سب کچھ، فرما بردار نافرمان بھی ہوں گے، سب کے سب دیکھیں گے کہ جس کے لیے سرکار اشارہ فرما دیں گے، سرکار اشارہ فرما دیں گے تو اسی کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، کہ جس کی شفاعت سرکار کریں گے. یعنی سب تمام نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، سب کے سب تمام انبیاء کرام نفسی 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 نفسی، یعنی ہم اپنے بارے میں ہی سوچ رہے. تمام جتنے بھی لوگ ہیں 25,000 برس کا جب انتظار کا دن ختم ہوگا، آدھا دن، تو وہ کہیں گے کہ چلو کسی سفارشی کو تلاش کرو. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سفارش فرمائیے. تو وہ کہیں گے نہیں، میں نے دانہ گندم کھا لیا اور مجھ سے لغزش ہوئی، آج میں اپنے جواب دینے میں ہی قائل ہوں، کسی غیر، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس، جاؤ کسی دوسرے. بعد میں آئیں گے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس، تو سرکار کہیں گے انا لہا، آؤ میرے قریب آؤ، میں اس لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں، تیار ہوں. آپ رب العزت کے حضور، یعنی رب کے حضور عرش کے سامنے سجدہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا محبوب سر کو اٹھاؤ، سر کو اٹھاؤ، جس کی بھی سفارش، جس کی شفاعت آپ کر دو گے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس دن انبیاء کرام بھی دیکھیں گے، صالحین شہداء تمام دیکھیں گے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ آج محبوب کی شان دیکھ لو، جس کے بارے میں بھی اشارہ کر دیں گے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. حدیث شریف میں، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، جو کہ نور کے منبر پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک امتی کو، گناہگار کو فرشتے نامہ اعمال میزان میں تول کر بدی زیادہ ہیں تو جہنم کی جانب کو لے جا رہے ہو، جہنم کی جانب کو. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ کے محبوب، یہ دیکھو تمہارا گنہگار امتی ہے، اسے فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، الفاظ یہی ہے بخاری کی، کہ میں تہمت پکڑ کر کے بھاگوں گا، یعنی جلدی جلدی بھاگنے میں، جلدی جلدی تہمت پکڑ کے بھاگوں گا اور جا کر کے فرشتوں سے کہوں گا کہ فرشتوں یہ میرا امتی ہے، اسے چھوڑ دو. کہاں ہو رہی ہے بات؟ فیصلہ ہو چکا ہے، نامہ اعمال میں بدی اور نیکی تل چکی ہیں. یہ دنیا بھی تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں نہیں جو بدل جائیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ کہ وہ نیکی بدی تول دی اور اس کے لیے جہنم کا حکم ہو گیا. فرشتے کہیں گے اس کے لیے جہنم کا حکم ہو گیا، جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے خلاف آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب اپنی ریش مبارک کو، داڑھی مبارک کو پکڑ کے کہیں گے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہیں راضی کر لوں گا تمہاری امت کے بارے میں. یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں میرے محبوب کی اتباع کرو، جو یہ کہیں وہ کرو. فرشتے واپس پلٹ آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں پلٹے ہوئے، جو جہنمی تھا اسے لے کر کے واپس پلٹ رہے ہیں. واپس پلٹ کے نامہ اعمال میں پھر سے، نامہ اعمال میزان میں پھر سے تولا گیا تو کوئی گھٹ بڑھ تھوڑی سکتا ہے، یہ دنیا کی ترازو تھوڑی ہے تھوڑا فرق ہو جائے، وہ تو ایسی ترازو ہے ذرا بھی فرق نہیں ہو سکتا. تو بدی زیادہ ہیں اور نیکی کم ہے، وہ پلہ ہلکا ہو گیا نیکیوں کا. تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی جیب سے پرچہ نکالوں گا، جیب میں سے پرچہ نکال کر سفید اس میں نیکیوں کے پلے میں رکھ دوں گا، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے.
मरहबा पुकार उठेंगे फरिश्ते, मरहबा है अल्लाह के महबूब, तुम्हारा ये उम्मती कामयाब हो गया, जहन्नमी था अब जन्नती हो गया है, जन्नत में ले जाने लगेंगे। तो वो कहेगा, रोता हुआ कहेगा, सरकार आखिर ये पर्चा क्या था जिसने मेरी किस्मत को बदल दिया? आपने अपनी जेब में से निकाल करके रख दिया छोटा सा पर्चा, और ये मेरे नामा अमाल को भारी कर गया, आखिर था क्या? तो सरकार मुस्कुराते हुए, आह क्या ये यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुराते हुए कहेंगे कि ये इस पर्चे में वो दुरूद पाक था जो तूने दुनिया में मोहब्बत से एक महफिल में मेरे लिए भेजा था। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मुसलमानों, दुरूद सलाम पढ़ते रहो। ये अल्लाह का भी अमल है, फरिश्तों का भी अमल है, और फिर मोमिनों के लिए हुक्म भी है।